پیارے احباب، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آیات کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آتے اور آپ علیہ السلام ان آیات کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ مل کر لکھ لیتے تھے اور خود بھی یاد کر لیتے، صحابہ کو بھی اس کی دعوت دیتے اور صحابہ بھی اسے یاد کرتے۔ اسی لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کے بیشتر صحابہ حافظ قرآن بھی تھے۔ قرآن مجید وہ مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں دنیا اور آخرت میں سرخ روح ہونے کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ ہر بیماری اور مشکل کا حل قرآن مجید میں موجود ہے، بشرط یہ کہ اس کو پورے غور و فکر سے پڑھا اور سمجھا جائے۔ اگر کسی انسان کو اس کا علم نہ ہو تو وہ علماء کرام سے بھی مدد لے سکتا ہے۔ اس کتاب کے علاوہ بھی 3 کتابیں نازل کی گئی تھیں، مگر وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں اور لوگوں نے ان میں رد و بدل کر دیا۔ مگر ہر کتاب میں کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو یہودی بھی ماننے سے انکار نہیں کر سکتے۔ مثلا اللہ کو واحد ماننا، جھوٹ سے کنارہ کرنا، زنا سے بچنا وغیرہ ان سب چیزوں میں شامل ہے۔ کچھ دعائیں اور باتیں ایسی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود خدا نے ہم کلام ہو کر کوہ طور پر بتائی ہیں، اور یہ ایسی دعائیں ہیں کہ جب بھی اسے پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو خدا ہر صورت ان کی بات کو رد نہیں کرتا تھا اور فوری ان کی بات پوری کر دیتا تھا، اور وہ ہمیشہ خدا سے اپنی قوم کی بہتری کے لیے ہی دعا کو قبول کرنے کی درخواست کرتے تھے۔ اور وہ دعا کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں بھی موجود ہے۔ اگر آج بھی انسان وہ دعا دل سے کرے تو یقین جانیے کہ انسان کی دعا اللہ پاک کی ذات یقیناً قبول فرماتا ہے، ہر جائز حاجت کو پورا کرتا ہے۔ وہ دعا آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ یہ دعا خود اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی۔ اس کے علاوہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کا بھی حکم دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے اللہ، یہ ذکر تو ہر انسان کرتا ہے، کوئی اور ذکر بتائیں۔ جس پر اللہ نے جواب دیا کہ ذکر کو معمولی نہ سمجھو، اگر ایک پلڑے میں 7ویں آسمان اور زمین کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کا ذکر ہو تو بے شک کلمہ طیبہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جب خدا کے واحد ہونے کا اعلان کیا تو یہودی اس بات کو ماننے پر ذرا برابر بھی رضامند نہ تھے، مگر وہ اس بات کو بھی ماننے سے انکار نہیں کر سکتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کسی سے ہم کلام ہوتے تھے، جس کی کچھ نشانیاں وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ مثلا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوئے اور وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، مگر پھر بھی وہ یہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ، اگر واقعی خدا موجود ہے تو ہمیں بھی اس سے کلام کرنے کا موقع دے، تب ہم مانیں گے اور تیرا بتایا ہوا دین دل و جان سے قبول کریں گے۔ جبکہ اللہ جانتا تھا جو ان کے دلوں میں تھا اور جو ظاہر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ شعبان کی 4 اور 5 تاریخ کو نہا دھو کر یعنی پاک صاف ہو کر میرے پاس آ جائیں، اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی پاک کر لیں تاکہ وہ خدا سے بات کر سکیں۔ چنانچہ یہودی بے چینی سے اس دن کا انتظار کرنے لگے، اور اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ طور کے دامن میں اکٹھے ہوئے۔ ایک غیبی آواز سن کر وہ سب کے سب لوگ لرزنے لگے۔ اپنی قوم کو اس طرح کی حالت میں دیکھا تو حضرت موسیٰ کو اندازہ ہو گیا کہ پوری قوم ڈر چکی ہے۔ جبھی اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم کو پہاڑ سے دور لے جاؤ، کہیں وہ ہیبت سے بالکل ختم نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے پہاڑی سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا اور دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون اور دیگر سرداران کو اوپر پہاڑ پر بلایا اور کہا، اے اللہ کے حضور، کبھی بندوں کو دین کی راہ پر لانے والوں، اے تبلیغ کرنے والوں، کبھی بتوں کی عبادت مت کرنا اور نہ ہی ان کو سجدہ کرنا، اور اپنے ماں باپ کا کہا ماننا اور زنا سے دور رہنا، ہمسایوں کے حقوق پورے کرنا، ہمسایوں کے خلاف غلط بات مت کرنا اور غلط گواہی مت دینا۔ چنانچہ الفاظ براہ راست بنی اسرائیل نے سنے اور پھر واپس گھروں کو چلے گئے۔ اس بات کی گواہی یہودی خود بھی دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہوئے۔ حضرت موسیٰ خدا سے ہم کلام ہوئے تھے جو بنی اسرائیل نے خود دیکھا تھا اور اللہ کی نصیحتیں اپنے کانوں سے سن، پہاڑوں سے دھواں نکلتے ہوئے خود دیکھا
اور اس کا ذکر کتاب مخروج میں ہے۔ یہودیوں کی کتاب ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور یہودی آج بھی اپنے آباء و اجداد کو مانتے ہوئے حضرت موسیٰ کو ہی اپنا نبی اور سردار مانتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد فرعون کا قصہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں، یعنی یہودی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر 10 احکام کی تحریریں بھی دیں، جنہیں 10 کمینڈمنٹس کہا جاتا ہے۔ 5 ایک تختی پر تھیں اور 5 دوسری تختی پر۔ ان احکامات کے لیے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا، جہاں وہ 40 دن تک رہے تھے، اور وہاں اللہ نے انہیں تورات کی تعلیم سکھائی اور کہا کہ اسے یہودی مردوں اور عورتوں کو سکھایا جائے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں واپس آئے تو یہ دیکھ کر سخت رنجیدہ ہوئے کہ ان کی قوم نے ایک سونے کا کچھ بچڑا نما کریکٹر جو ہے وہ تعمیر کر لیا ہے اور اس کو تیار کر کے اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دونوں تختیاں زمین پر زور سے پھینک دی، جو کہ چکنا چور ہو گئے۔ اس پر اللہ نے ان لوگوں کے لیے اور حضرت موسیٰ و ہارون کی قوم کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ لکھا ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جب اپنی ان تختیوں کو زمین پر گرتے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ طلب کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان تمام لوگوں نے معافی مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ کے پاس گئے تاکہ وہ تختیاں دوبارہ حاصل کر سکیں۔ لیکن دوستو، اس بار جب وہ لوٹ کر آئے تو وہ دن یوم نجات کا دن تھا اور فرعون سے اس دن نجات مل گئی۔ مگر ایک بات آج تک ثابت نہیں ہوئی جس کا ذکر یہودی اپنی کتاب میں کرتے ہیں، وہ یہ کہ ان تختیوں اور احکام کا ذکر ان کی کتاب کے علاوہ نہ تو کبھی کسی سے سنا ہے، اور نہ ہی اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور نہ کوئی ایسی حدیث پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ان 10 کمینڈمنٹس پہ کافی ساری فلمیں بھی بنی ہیں جن کے اندر کافی سارے لوگوں نے کریکٹرز بھی پلے کیے۔ ان کے اوپر جو کمینڈمنٹس لکھی ہوئی تھیں وہ دوستو بڑی آسان تو ہیں، لیکن کرنے کے حوالے سے بڑی مشکل۔ مثال کے طور پر اس میں لکھا تھا کہ تو نے زنا نہیں کرنا، تو نے خون نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دینی، اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہیں کرنا، پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہیں کرنا، اس کے غلام یا اس کی کنیز کا، نہ اس کے بیل کا، نہ گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا۔ اسی طریقے سے لکھا تھا کہ آپ نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، نہ ہی ان کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدائے غیور ہوں۔ پھر خداوند نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا تجھے ملک مصر کی غلامی سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان سب کو عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک پیارے احباب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔